نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کو عالمی عدالت انصاف میں پیش کیے جانے پر پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے رہنما سابق وزیراعظم پر برہم۔ نواز شریف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات برمنگھم سے نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے صدر عابد زمان خٹک اور پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کشمیر کے صدر چودھری خادم حسین کی دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس۔ نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کو عالمی عدالت انصاف میں پیش کیے جانے پر برہمی کا اظہار کر دیا کہ نواز شریف جو کہ جب آپ ہیلپ اٹھاتے ہیں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ تو آپ کو ایک اوتھ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ملک کی جو سیکریسی ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا ہے۔ ایز اے پرائم منسٹر اس نے ویسا نہیں کیا اور وہی زبان بول دی جو مودی کی زبان تھی، اور اس کو پتا تھا کہ یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ملک کے خلاف استعمال ہوگی اور وہ ہو گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نواز شریف پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا نواز شریف کے بیان کی حیثیت اس وقت ختم ہو گئی جب پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے سزا دی، اب وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اس بیان کی حیثیت جو ہے وہ ختم اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں نواز شریف جو کہ نااہل ہو گیا تھا اس سے پہلے، اور انڈیا نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو ہیگ میں عالمی عدالت ہے وہ اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے عدالتوں میں وہ صادق و امین نہیں ہیں۔ پریس کانفرنس میں جنرل سیکرٹری مڈ لینڈ زینب خان، رؤف مغل، ظہیر عباس اور رانی عارف نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان رہنماؤں کا مزید کہنا تھا حسین حقانی کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لایا جائے کیونکہ اس کے پاکستان کے خلاف بیانات بھی غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ہمارا جو سفیر اس سے پیپل پارٹی حکومت کے دوران جو تھا امریکہ میں، اس کو بھی فوری طور پر پاکستان لایا جائے اور اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت یہ مقدمہ چلایا جائے کہ وہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ اس نے بھی جو بیانات دیے ہیں وہ پاکستان کے انتہائی خلاف دیے ہیں۔ رہنماؤں نے اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں سے مطالبہ کیا کہ نواز شریف پر غداری کا مقدمہ درج ہونے تک وہ مہم کا حصہ بنے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔